دو سیڑھیاں لائی گئی، عربی میں معراج سیڑھی کو کہتے ہیں، ایک سونے کی اور ایک چاندی کی۔ جبرائیل امین نے براق کو باندھ دیا، حضور نبی کریم اسی جنتی سیڑھی کے ذریعے آسمانوں کی سیر پہ گئے۔ کون سی سیڑھی پہ گئے؟ مولانا ادریس کاندیلوی فرماتے ہیں دونوں سیڑھیاں ہو سکتے ہیں، کچھ راستہ ایک سیڑھی پہ چڑھے، کچھ راستہ دوسری پہ۔ سوال ہوتا ہے یہ براق نیچے باندھ دیا یا اوپر براق پر سوار ہو کے گئے ہیں؟ بعض سیرت نگار کہتے ہیں براق مسجد اقصی کی صحن میں باندھ دیا، وہاں سے اوپر سیڑھیوں پہ گئے ہیں۔ یہ لفٹ نما سیڑھی تھی، اس میں حضور کو دقت نہیں تھی، اور حضور پہلے آسمان، دوسرے، تیسرے، چوتھے، پانچویں، چھٹے، ساتویں، انہی کے ذریعے حضور نبی کریم اوپر گئے ہیں۔ بعض سیرت نگار کہتے ہیں نہیں، براق باندھا نہیں تھا، سیڑھیاں بھی تھیں، اور سیڑھیوں پر براق کیسا تھا؟ وہ ہوائی جہاز کا کام دے رہا تھا، وہ اڑتا ہوا حضور کو لے گیا۔ پہلے آسمان پہ جب پہنچے، دروازہ کھٹکھٹایا، پوچھا کون؟ کہا میں نے جبرائیل۔ فرمایا کون ہے تیرے ساتھ؟ فرمایا میرے ساتھ محمد ہے۔ کہا بلایا گیا ہے؟ فرمایا جی ہاں بلایا گیا ہے۔ دروازہ دربان نے کھولا، حضور فرماتے ہیں جب میں پہلے آسمان پہ گیا میری ملاقات حضرت آدم علیہ السلام سے ہوئی۔ ملاقات کے بعد فرمایا آدم نیچے رہ گئے ہیں، آدم نیچے رہ گئے، حضور اوپر جا رہے ہیں۔ فرمایا دوسرے آسمان پہ پھر دروازہ کھٹکھٹایا گیا، آواز آئی کون؟ جبرائیل نے کہا میں ہوں۔ فرمایا تیرے ساتھ اور کون؟ فرمایا محمد۔ فرمایا اللہ نے بلایا ہے ویسے؟ فرمایا بلایا ہے۔ فرمایا دربان نے دروازہ کھولا اور ویلکم کہا، خوش آمدید کہا، السلام کیا۔ فرمایا اندر ہم داخل ہوئے۔ فرمایا دوسرے آسمان پہ میں نے دیکھا حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے روح اور جسم دونوں کے ساتھ دوسرے آسمان پہ وہاں پہ زندہ ہیں، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا دیدار ہوا۔ دوسرے آسمان سے آگے سفر شروع ہوا، تیسرے آسمان پہ گئے، پھر دروازہ کھٹکھٹایا، اجازت مانگی، اجازت ملی، اندر گئے۔ حضور فرماتے ہیں جب میں تیسرے آسمان پہ گیا میں نے دیکھا حضرت یوسف علیہ السلام کا چہرہ 14ویں کے چاند سے زیادہ چمکدار ہے۔ فرمایا حسین ہے، احسن ہے، جمیل ہے، اجمل ہے۔ فرمایا حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ علیک سلیک ہوئی، سلام کیا، اور اس نے مجھے ویلکم کیا اور مجھے خوش آمدید کہا۔ فرمایا تیسرے آسمان کے بعد چوتھے آسمان پہ گئے، اسی طرح اجازت لیتے گئے۔ فرمایا میں جب چوتھے آسمان پہ گیا حضرت ادریس علیہ السلام چوتھے آسمان پہ جلوہ افروز ہیں۔ پانچویں پہ گیا حضرت ہارون علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، اور چھٹے پہ گیا حضرت موسیٰ علیہ السلام، اور ساتویں پہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے میری ملاقات ہوئی۔ پہلے آسمان پہ حضور کی ملاقات حضرت آدم علیہ السلام سے ہوئی، دوسری پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام، تیسری پر حضرت یوسف علیہ السلام، چوتھے پر حضرت ادریس علیہ السلام، اور پانچویں پر حضرت ہارون علیہ السلام، اور چھٹے پر حضرت موسیٰ علیہ السلام، اور ساتویں پر حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کے ساتھ ملاقات ہوئی۔ آدم نیچے رہ گیا، عیسیٰ نیچے رہ گئے، یوسف نیچے رہ گئے، ادریس نیچے رہ گئے، ہارون نیچے رہ گئے، موسیٰ نیچے رہ گئے، ابراہیم نیچے رہ گئے، ساری دنیا نیچے رہ گئی، غوث قطب ابدال نیچے رہ گئے، مکہ نیچے رہ گیا، مدینہ نیچے رہ گیا، سب کچھ نیچے رہ گیا۔ اللہ کے نبی کی پرواز ابھی بھی جاری ہے۔ فرمایا چلتے گئے سدرۃ المنتہا کے پاس پہنچے۔ سدرہ بیری کے درخت کو کہتے ہیں۔ فرمایا وہ ایک بیری کا درخت جو ساتویں آسمان پر ہے، ساتویں آسمان پر، اس کا پھل ایسا ہے جیسے مقام حجر کا مٹکا۔ فرمایا وہاں سے آگے گیا، فرمایا ایک مقام ایسے آیا میں نے دیکھا کہ کسی کے پاؤں کی آواز آ رہی ہے۔ فرمایا میں نے کہا یہ کون ہے؟ جبرائیل امین نے کہا محمد یہ تیرا غلام بلال ہے جو چلتا زمین پہ ہے، پاؤں کی آہٹ عرشوں پہ آسمانوں پہ سنائی دے رہی ہے۔ فرمایا میں نے پوچھا بلال کا کون سا عمل ایسا ہے کہ چلتا زمین پہ ہے، پاؤں کی آہٹ کی آواز آسمانوں پہ عرشوں پہ سنائی جا رہی ہے؟ فرمایا بلال کی عادت ہے کہ ہر وضو کے ساتھ
2 رکعت تحیت الوضو تحیت المسجد پڑھتا ہے، یہ اس کی عادت ہے۔ اللہ کو اس کی یہ ادا اتنی پسند ہے کہ وہ چلتا مکے کی گلیوں میں ہے اور اس کے پاؤں کی آواز جنت کی گلیوں میں سنائی جا رہی ہے۔ فرمایا آگے گیا، ایک مقام ایسے آیا، جبرائیل امین نے مجھے کہا محمد یہاں سے آگے میں نہیں جا سکتا، اگر ایک قدم بھی میں آگے رکھوں گا میرے نورانی پر جل جائیں گے۔ فرمایا جبرائیل امین بھی وہاں پہ رک گیا۔ آگے حضور فرماتے ہیں اکیلے میرا سفر شروع ہو گیا۔ فرمایا میں چلتا گیا 70,000 نور کے حجاب تھے، پردے تھے، ان سب 70,000 نور کے حجابوں کو حضور فرماتے ہیں میں نے عبور کیا، کراس کیا، چلتا گیا۔ فرمایا ایک مقام ایسے آیا مجھے ڈر سا محسوس ہوا، وحشت سی ہونے لگی، یہاں پہ کوئی نہیں ہے۔ فرمایا اسی اثنا میں مجھے ایک آواز آئی، اور آواز دینے والے کی آواز ابو بکر کی آواز جیسی ہے۔ کس کی آواز جیسی ہے؟ ابو بکر صدیق سب کو رضی اللہ عنہ۔ اور وہ مجھے کیا کہہ رہا ہے؟ پکارنے والا ابو بکر کی آواز میں مجھے کہہ رہا ہے محمد آپ کا رب آپ کو سلام کہہ رہا ہے، اور آپ کا رب اس وقت صلاۃ میں مشغول ہے۔ اللہ کے اتنے قریب گئے، علامہ ابن قیم فرماتے ہیں کہ حضور عرش پہ جا کے بیٹھ گئے۔ علامہ ابن قیم فرماتے ہیں حضور عرش پہ جا کے اتنے قریب ہوئے، ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين او ادنى۔ جیسے اہل عرب جب صلح کرتے یا کسی سے معاہدہ کرتے تو 2 کمانوں کو آپس میں ٹکراتے، جتنے قریب یہ ہوئے اللہ نے قرآن میں عرب کے اس محاورے کو نقل کیا اور سمجھایا کہ حضور ہمارے اتنے قریب ہوئے۔ ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين او ادنى، بلکہ فرمایا او ادنى بل ادنا، بلکہ 2 کمانوں کے درمیان پھر بھی فاصلہ زیادہ رہتا ہے جب ان کو قریب کر کے اسے ٹچ کیا جاتا ہے۔ فرمایا اس سے بھی زیادہ قریب ہوئے۔ کتنے قریب ہوئے یہ اللہ جانتا ہے، اللہ کے محبوب جانتا ہے۔